السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، البتہ میرے مخلص بندوں کو تو کبھی نہ بہکا سکیں گا۔ یہ سن کر شیطان غصے سے بارگاہ الہی سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جا کر جنت میں عیش سے رہو، وہاں تم لوگوں کو نہ بھوک و پیاس لگے گی اور نہ ہی گرمی سردی محسوس ہوگی۔ جنت میں تم جہاں مرضی رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم بھی نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن بن چکا ہے، لہٰذا اس سے تم بچ کر رہنا، یہ تمہیں ورگلا کے کہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ شیطان بھی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اسے جو ہی موقع ملا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کی طرف ورگلانا شروع کر دیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو آ کر کہا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت مل جائے گی جسے کبھی زوال نہ آئے گا۔ پہل تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، مگر اس نے اللہ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا علیہ السلام کو واقعی یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا کہ جب یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تھوڑی ہی بول رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی نہ رہا گیا، لہٰذا انہوں نے بھی کھا لیا۔ اب خوشی کے مارے شیطان کی بانچیں کھل گئیں کیونکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہو گئی اور وہ اس لعین کے دام فریب میں پھنس چکے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر کہا کہ اے آدم علیہ السلام، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ فوراً حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام گڑ گڑانے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اب تم یہاں جنت میں رہنے کے لائق نہیں رہے، لہٰذا تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین میں جا کر اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ زمین پر میرے عرش کے بالکل سدھ میں میرے لیے ایک مقدس گھر تعمیر کرنا، پھر تم اور تمہاری اولاد اس کے بالکل اسی طرح طواف کرنا جس طرح فرشتے عرش پر میرے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت اللہ ہے، بالکل اسی طرح اس بیت اللہ کے سدھ میں اوپر عرش پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح آسمان میں 70,000 فرشتے ہر وقت بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ الغرض فرشتوں کی ایک جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی پر اتار دیا۔ بعد میں جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام کے لقب صفی اللہ کی وجہ سے صفا پہاڑی ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حج، طواف اور ذکر و عبادت کے طریقے سکھلائے اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لے کر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو زمین میں بو دیجئے، اس سے ایک فصل اگے گی، آپ اس
کی کٹائی کر کے صفائی کرنا، پھر اس کو پیس کر آٹا گوندھنا اور اس سے روٹیاں بنا کر کھانا۔ آئندہ زمین پر آپ کی اور آپ کی تمام اولاد کی یہی غذا ہوگی۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ان پر 10 صحیفے نازل ہوئے جو ان کی شریعت کے ترجمان تھے۔